پیارے دوستو، ہم لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دور حاضر گمراہی کا وہ دور ہے جس میں خود کو گناہوں سے بچانا مشکل ہی نہیں بلکہ لگ بھگ ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ مغرب سے متاثر ہو کر نہ صرف ہم نے اپنی اقدار کا شیرازہ بکھیرا بلکہ آج ہم خود تباہی کی اس نہج پر آ پہنچے ہیں کہ ہم جنسی بے رحمی کی آخری حدوں کو بھی چھو چکے ہیں۔ بدفعلی اور ہم جنس پرستی جیسی بدکاریاں معاشرے میں اس حد تک عام ہو چکی ہیں کہ ان کو صحیح سمت پر لانا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ دوستو، ہم آج آپ کو ایسی ہی بدکاریوں کا نتیجہ دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی عورت کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس نے بدکاری کے لیے انسان کا نہیں بلکہ ایک جانور کا انتخاب کیا۔ جی ہاں دوستو، اس عورت نے اپنی جنسی تسکین کے لیے کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک کتے کا انتخاب کیا جو اس کا اپنا گھریلو پالتو کتا تھا۔ دوستو، اس عورت کے دل میں کیا ہے؟ ویکس بات یا کس بات نے اس عورت کو اس طرح کی بدفعلی پر مجبور کیا، یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ اس قسم کی دلچسپ ویڈیوز سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ دوستو، یہ واقعہ بھارت کے ایک شہر کا ہے جہاں پر ایک عورت اپنی جنسی تسکین کے لیے کتوں سے ملاپ کیا کرتی تھی۔ تاہم ایک دن جب اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے پالتو کتے سے ملاپ کرنا شروع کر دیا۔ ملاپ کے دوران کتے کا اس عورت کے اندر پھنس گیا۔ عورت نے جب خود کو کتے کے جسم سے چھڑوانے کی کوشش کی تو ناکام رہی، تاہم اس نے اور زور لگانا چاہا جس سے کتا غصے میں آ گیا اور دوڑنے لگا۔ اب چونکہ کتا اپنے قد کاٹ کے اندر کافی بڑا تھا اور یہ جو اس کے ساتھ کھڑی عورت تھی یہ چھوٹی تھی، تو کتا جس جانب دوڑتا جا رہا تھا یہ لڑکی اس کے بالکل ساتھ ساتھ اسی جانب پر دن دہاڑے سڑک پر رینگ رہی تھی۔ جی ہاں دوستو، یعنی کتا سڑک کی طرف نکل گیا اور لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس نے اپنا عضو تناسل اس عورت کے اندر ڈالا ہوا ہے جو پھنسا ہوا ہے، اور کتا جدھر جدھر بھاگ رہا ہے عورت کو ساتھ وہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا۔ لوگوں نے جب یہ عجیب و غریب منظر دیکھا تو تمسخر اڑانے لگے اور عورت کی اس حالت کو صرف توجہ حاصل کرنے کا بہانہ سمجھنے لگے۔ مختلف لوگوں نے اس پورے منظر کی اپنے کیمرے سے ویڈیو بنا کر ریکارڈ بھی کی۔ وہاں موجود لوگوں نے عورت کی آہو بقا اور اس کی پکار پر غور کرنے کے بجائے منظر سے لطف اندوز ہونا پسند کیا۔ تاہم کتا دوڑتا رہا اور عورت پیچھے سے گھسٹتی رہی۔ لوگ اس پورے منظر سے بہت لطف اندوز ہوئے اور عورت پر کہے لگانے لگے۔ کتا دوڑتے دوڑتے ہائی وے پر آ گیا۔ ہائی وے پر تیز رفتار گاڑیاں چل رہی تھیں اور اچانک کتا دوڑتے دوڑتے ایک گاڑی کے نیچے آ گیا جس کی وجہ سے کتا اور عورت دونوں مر گئے۔ دوستو، جب اس بات کی تفتیش کی گئی اور پولیس اس معاملے کا پتہ لگانے اس کے گھر پر پہنچی تو معلوم پڑا کہ اس عورت کا شوہر بھی اس کو کتوں سے بدکاری پر اکساتا تھا، اور نہ صرف کتوں سے بدکاری پر اکساتا تھا بلکہ ان دونوں میاں بیوی کا تعلق ایک ایسے گروہ کے ساتھ تھا جو ایک خاص قسم کی جنسی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کرتے۔ رات کو کی جانے والی یہ خاص قسم کی جنسی پارٹیز مختلف علاقوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتی جو کہ اس گھروں کا حصہ تھے۔ یہ گروہ نہ صرف خود جنسی ملاپ کرتا بلکہ اپنے پالتو جانوروں کو بھی اس پارٹی کے اندر لے کر آتا تھا، اور وہاں پر ان جانوروں کے ساتھ بھی مختلف جو جسمانی ملاپ ہیں، جنسی ملاپ ہیں، وہ کروائے جاتے تھے۔ مختلف عورتوں سے یہ سارا معاملہ یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ایک عجیب منظر تھا۔ اس سے زیادہ لطف حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی جڑ تک جا سکتے تھے۔ ناظرین، جنسی بے رحمی انسان کو کسی بھی برے موڑ پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے، اور اس میں اندھا دھند شامل ہو جانا اور اس کو مسلسل جاری رکھنے سے نہ صرف انسانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ انسانی جان کو بھی ایڈز جیسی مہلک بیماری لگنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ دوستوں، سے عورت کے خاوند کے پاس عورتوں کی کتوں کے ساتھ بدکاری کی سینکڑوں ویڈیوز بھی اس کے گھر سے برآمد ہوئی، جس پر اس شخص کو نہ صرف جیل ہوئی بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی اب تک جاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ میں بھی ایسے واقعات بے شمار دفعہ پیش آتے رہے ہیں جن کے بارے میں سن کر انسان ایک دفعہ کانپ جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ ارشاد ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میں آپ لوگوں کو آج اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، اس حوالے سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شبیر قادری کا فتویٰ موجود ہے۔ دوستو، انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اور اپنی جیسی طبیعت جو ہوتی ہے اس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے،
اور اپنے ہم خیال اور ہم جلیس لوگوں کے ساتھ رہنے میں خوشی بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی فطری جذبے کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زانی مرد سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو زانیہ یا مشرکہ ہو، کہ زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتے ہیں جو اس جیسے ہی بدکار یا پھر مشرک ہوتے ہیں۔ زنا کی حرمت کا قائل انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ زناکاری کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا، اسی طرح اپنی پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا اپنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ درج بالا آیت میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو، جس کے زنا کی شہرت عام ہو، اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جب کسی مرد یا عورت کی بدچلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس عمل کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لیں، تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیت کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایسا قبیح فعل ہے جس کا مرتکب اسلامی معاشرے اور صالح خاندانی نظام کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک اور طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک اور طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ اور طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے قلیتاً بری ہیں۔ جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہو؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے گی، یا عورت زانی ہے تو اس کے نصیب میں جو ہے وہ فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صالحہ خاتون قرار دیا، اور ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رکھ دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ پاک کی ذات جب کسی شخص پر مہربان ہوتی ہے تو کس طرح سے ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔